السلام علیکم۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات رہا کرتے تھے۔ ان کی آبادی انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ آج بھی ہر اس جگہ جہاں انسان نہیں رہتے وہاں جنات رہتے ہیں۔ جب کسی گھر کو 40 دن تک انسان خالی چھوڑ دیتے ہیں تو جنات وہاں بس جاتے ہیں۔ اگر انسان اس گھر میں دوبارہ جا کر بسیں تو وہ جنات انہیں تنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں انسان مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ جنات ان لوگوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ جو گھر 40 دنوں سے زیادہ خالی پڑا ہے اس میں بسنے سے پہلے 40 دن وہاں پہ چراغ جلائیں۔ ایسے کرنے سے جنات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اب یہاں انسان آنے والے ہیں، لہٰذا وہ اپنے لیے دوسرے ٹھکانے کا انتظام کر لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ انسانوں کی طرح جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کے بھی کنبے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، مگر روشنی سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اندھیروں میں رہتے ہیں۔ جس جگہ اندھیرا ہو جنات اس جگہ پر اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے بچے بھی ہمارے بچوں کی طرح کھیل کود کرتے ہیں۔ جب ہم اچانک وہاں چلے جائیں تو ہمارے جانے سے انہیں اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے ہر چیز میں خلل پڑتا ہے، تو وہ ہمیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ جنات صرف زمین پر ہی نہیں ہوتے بلکہ دوسرے سیاروں پر بھی رہتے ہیں۔ وہ اس زمین کی تشکیل کے بعد دوسرے سیاروں پر آباد رہ کر کافی ترقی کر چکے ہیں۔ سائنس میں بھی ہم سے زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ وہ ساری کائنات کے چکر لگاتے ہیں۔ اکثر راتوں کو ہماری زمین پر بھی تحقیقی کام سے آتے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تنہا انسان انہیں کہیں مل جاتا ہے تو اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بزرگ لوگ ہدایت کرتے ہیں کہ کبھی اکیلے گھروں کی چھتوں پر نہیں سونا چاہیے۔ اکثر وہ یہاں کے لوگوں کو اپنے سیاروں پر لے جا کر ان سے زمین کے متعلق پوچھ تاچھ کرتے ہیں اور پھر لا کر زمین پر چھوڑ جاتے ہیں، مگر جب وہ انسان زمین پر آتے ہیں تو انہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ باقی زندگی بے خودی میں گزار دیتے ہیں، ہمیشہ کسی نشے میں رہتے ہیں اور نہ جانے ان کو کیا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے سائنسدانوں نے بھی اس کے متعلق تحقیق شروع کی ہے، مگر وہ ہم سے بہت زیادہ چلاک مخلوق ہیں۔ اپنا راز کسی کو نہیں بتاتی، بہت طاقتور ہے، لہٰذا ان سے دور رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ویسے اللہ بڑی حکمت والا ہے اور ہم پر اس کی بڑی مہربانی ہے۔ وہ انہیں ہمیں بے وجہ تنگ کرنے سے روکے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی عقل اور ہمت سے کام کریں تو اللہ کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات پر حکومت کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی بسر کریں۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن شریف عطا کیا ہے۔ اسے پڑھ کر سمجھیں تو سارے عالم پر حکومت کرنے کا راز اس میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، ہمیں اتنی طاقتوں کا مالک بنا دے گا کہ جنات تو کیا، شیاطین سے بھی خطرناک مخلوق ہم سے خوف زدہ ہوگی۔ جنات بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ اچھے جنات انسانوں سے دوستی رکھنا پسند کرتے ہیں اور وہ اکثر ہماری عبادت گاہوں میں آ کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ راتوں میں کہیں بھی راستوں میں ایسے نہ سویا کریں کہ دوسری مخلوق کے آنے جانے میں رکاوٹ پیدا ہو، ورنہ وہ غصہ ہو کر کچھ بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ ویسے انہیں بلا وجہ کسی دوسری مخلوق کو ستانے یا تکلیف دینے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ جنات کسی بھی دوسری مخلوق کا روپ دھار سکتے ہیں۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک لمحے میں ہی ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ وہ دنیا کی ہر زبان سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ انہیں اللہ پاک نے اتنی ساری طاقتیں عطا کر رکھی ہیں کہ ایک انسان اتنی طاقتیں نہیں رکھتا، مگر اللہ کے پیارے بندوں میں کچھ انسان جو اللہ کے احکامات کی پوری پابندی کرتے ہیں، اللہ نے انہیں جنات تو کیا، کائنات کی ہر مخلوق پر فتح حاصل کرنے کی قوت اور حکمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔
یہ جنات کو بھی انسان کے تابعدار بنا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ انہی لوگوں کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ ہم انسانوں میں آج بھی کچھ انسان اپنے آپ کو عامل کہہ کر جنات اتارتے ہیں اور بھاری بھاری رقم طلب کرتے ہیں۔ وہ خود کو جنات کو مٹھی میں لینے کے ماہر بتاتے ہیں۔ جہاں تک ہماری معلومات ہے، اس کے مطابق اگر کوئی جن کو تابع کرے تو وہ عام انسانوں سے کچھ طلب کیوں کرے؟ جن ان کو وہ سب گھر لا کر دے سکتے ہیں، تو ان کو ہم سے پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حکم کرو آقا، تابع دار جن ان سے پوچھتا ہے۔ ہم نے جنات کو اپنے تابع دار بنا لینے کے متعلق بھی سنا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں کچھ مخصوص آیات کے ورد کرنے کا کچھ خاص طریقہ ہے، کچھ خاص شرائط اور پرہیز بھی شامل ہے۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ جنات کو اپنا تابع دار بنا سکیں۔ جو کوئی اسے اپنا تابع دار بنا لیتا ہے، تبھی اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر گھڑی حکم کرو آقا کہتے ہوئے آگے آ جاتا ہے۔ جب کوئی کام عامل کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، لمحہ بھر میں وہ مانو پتھر ادھر سے ادھر پلٹ کر پھر حاضر ہو جاتا ہے۔ حکم کرو آقا کہتے ہوئے عامل کو سونے اور کھانے پینے نہیں دیتا۔ وہ ہم انسانوں کی طرح بیکار نہیں رہ سکتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ اٹھا کر پلٹتے رہتے ہیں۔ کچھ بزرگوں نے جنات کے ہاتھوں راتوں رات مساجد کی تعمیر کروائی ہے۔ الغرض ایسی مخلوق جس کا مزاج ہم سے الگ ہے، وہ ہم سے الگ ہی رہے تو بہتر ہوگا۔ تاہم انسان اگر چاہیں تو جنات بھی اس سے خوف زدہ ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو اور کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ اگر لالچ ہو تو وہ اللہ کی مخلوق کی مفت میں خدمت کرنے کا لالچ ہو، تب جنات بھی اس سے خوف کھائیں گے۔